رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين والنار للكافرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على صادق وصادق الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناق موجود. والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والقدر الغزبية والجود الثقبية والنقابة النقبية والحيبة الأسكرية والغيبة القائم آل محمد عليه الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد باقر عليه السلام: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. قال الزرار: أي شيء ذلك أفضل؟ قال الإمام عليه السلام: الولاية أفضل. اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. یعنی گویا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مکان اچھے سے اچھا بنے، خوبصورت سے خوبصورت بنے، تو تم کیا کرو؟ ان 5 بنیاد کو اچھے سے بناؤ. کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر محکم بنے، مضبوط بنے اور زیادہ دن تک ٹکے. تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام یہ قائم و دائم رہے اور اس کو لوگ مذاق نہ ہوئے اس دین کا. تو اس کی بنیاد سب کو مضبوط بناؤ. گفتگو چل رہی ہے نماز کے مسئلے بھی آپ سیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ بہترین سماعت فرمایا آپ نے. آپ کے آنے کا شکریہ. صلہ تو آپ کو شہزادی دیں گی. تو یہ ہے کہ قطرے قطرے ذریعے بھی شبد 10 دن میں آئے تو کچھ تو سیکھ جائیں گے آپ. تو جس کا مقصد یہی رہتا ہے اور بالآخر جن کو خواہش ہوگی وہ آگے مجلسوں کو سلسلہ اور بڑھایا جائے گا. کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں خراب ہوتی ہے اس کی مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ عالم کا کام ہے وہ اس طرح کرے. اچھی چیز یہ ہے کہ بلکہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس میں اگلے سال سے کچھ کھانا بنایا جائے گا. طالب علم سے مجلس لے لی ہے تو اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. کوئی نہیں بھی لے گا تو اللہ کافی ہے. لے لیں تاکہ ہماری نوبت پہلے سے پہنچے. تو بہت اچھا یہ ماحول بن گیا. 10 دن تک نماز ماشاءاللہ جماعت سے ہو رہی ہے. مقصد حسین، محبت حسین.
کوئی تعریف کرے نہ کرے، متولی کرے نہ کرے، امام کرے نہ کرے، اللہ کا گھر تو کہے گا ہم گواہ ہیں، اس میں نماز بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ اور وہ بھی اس جگہ پہ جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ 10 دن آئے، بہت بڑی بات ہے، اس کا صلاح ملے گا۔ خیر آج بہت سے پہلے بچوں کا تھوڑا سا کلاس لے لیں۔ یہ بتاؤ میری جان کہ حمزہ سے چھوٹا یہاں کون کون ہے؟ ان کو تو عمر نہیں پتا ہے، اپنے ابا سے پوچھنا پڑے گا۔ اچھا چلیے ابا سے پوچھتے ہیں، نیا بھائی کتنے سال کا ہے؟ 3.5 سال کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ کتنے سال کا حمزہ؟ چلو چھوٹا ہو گیا۔ اور ایک وہ بتاؤ کتنے سال کا؟ چلو حمزہ سے بڑے ہو چھوٹے ہو؟ چھوٹے چھوٹے، حمزہ سے بڑے ہو چھوٹے ہو؟ شاباش، تم حمزہ سے بڑے ہو چھوٹے ہو؟ بہت اچھے۔ ایک تم کتنے سال کی ہو؟ ہاں سو نہیں، دانت توڑ دیں گے، 5 سال، یعنی حمزہ سے بڑی ہو۔ تم بھی حمزہ سے بڑے ہو، تم حمزہ سے بڑے ہو، تم حمزہ سے بڑے ہو۔ تم محمد کتنے سال کے ہو؟ اس سے بڑے ہو چھوٹے ہو؟ بڑے، تم بڑے ہو۔ آپ کون بڑے ہو؟ چلیے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ بڑے ہیں میری جان، تو اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے نا، اچھا برا سمجھتے ہیں نا، شاباش، گالی دینا بری بات ہے کہ اچھی چیز ہے؟ بہت اچھا۔ اب دیکھیے آپ سمجھدار ہیں، تو جب حمزہ چھوٹا ہو کر سے سب سے جا کے مسافر کرتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو نہیں مسافر کرتے ہیں۔ اچھی چیزیں سیکھنا چاہیے۔ ایک دن پتا وہ کھیل رہا تو پتا کیا کرے گا وہ، لیکن حضور حمزہ کھیل رہے اس لیے ہم کھیل رہے ہیں، تو حمزہ کھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، حمزہ اٹھ کے مسافر کرتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ اگر یہ عادت تم شروع کر دو، اور مان لو کوئی باہر سے آئے تو اس مسجد کی تعریف کر کے جائے گا کہ نماز تو ہر جگہ ہوتی ہے، ہم نے نیا بازار میں الگ چیز دیکھا، ہم نے دیکھا سب کے بچے جا کے سب سے مسافہ کرتے تھے۔ تو آئندہ جیسے حمزہ اٹھے، اب اس کو پٹک مت دینا کہ مت جا دو، اچھا کام سیکھنا ہے میری جان، اچھا کام سیکھنا ہے۔ پھر یہ صلہ آپ کو ملے گا، آپ کے آبا و اجداد کو ملے گا، اس لیے کہ جا کے مسافہ کرنے میں انکساری پائی جاتی ہے کہ جیسے آپ مسافہ کریں گے، آپ کہاں اس سے ملے گا، آپ کے باپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے دادا کے معاف ہوں گے، پیڑ سے پتے جھڑتے ویسے۔ تو آئندہ اس کا خیال رکھنا ہے بیٹو، ٹائر ہے سمجھ لو نا، جیسے حمزہ جائے گا اس کے پیچھے ترتیب۔ چوٹی کو دیکھا ہے تم نے؟ چوٹی کو دیکھا ہے کیسے چلتی ہے وہ؟ جب چوٹی لگ جاتی ہے تو کیسے چلتی ہے؟ لائن سے چلتی ہے، بہت اچھی۔ کیوں پتا ہے تمہیں کیوں لائن سے چلتی ہے؟ پڑھا ہے تم نے اسکول میں؟ کون چلیے بڑے میں بتائیے، لائن سے کیوں چلتی ہے؟ کیوں چلتی ہے لائن سے؟ نہیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ چونٹی اپنے بات والوں کے لیے بو چھوڑ کے جاتی ہے، اسمیل چھوڑ کے جاتی ہے کہ تم اگر میرے ہو تو اس اسمیل کو فالو کرنا، اس لیے وہ راہ سے بھٹکتے نہیں۔ تو اگر چٹی کے پاس بو ہے، آپ کا زہرا کی خوشبو ہے، آپ بہت زیادہ فالو کرنا چاہیے، آپ ولایت والے ہیں۔ آئندہ سے تم پیچھے نہیں گئے تو تمہارے پاپا کو سزا ملے گی۔ پاپا کو بچانا ہے آپ نے؟ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ ہم بھی بتائیے، آپ کو بڑے ہیں نام سکینہ سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پتا جناب سکینہ کو ایسا قرآن یاد تھا کہ بڑے کو یاد نہیں تھا، اور آداب تلاوت ایسا یاد تھا کہ ان کے رونے میں تلاوت کی بو آتی تھی۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہاں یاد چاہیے۔ تو اس مسجد سے کوئی آئے انشاءاللہ تو دیکھ کے جائے، جب وقت آئے گا ہم کریں گے قرآن، جو بڑے مولانا آئے تو اس وقت وہ دیکھیں، نمازی تو سب کو دیکھیں، لیکن آپ کو جب دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے بڑوں کی پرورش سے اچھی بچوں کی پرورش ہے۔ پھر آپ بڑے ہو جائیے گا، پھر آپ کی صاحب اولاد ہو جائے گا، وہ سیکھ جائیں گے کہ ہم لوگ کیسے سیکھیں، یہ سب چیزیں بولتے ہیں آپ کو۔ ہم بھی قرآن میں سیکھا، ہم بھی آیت اللہ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، سیکھتے تھے، بہت ساری باتیں، بہت سا جملہ ہم کو یاد رہے کہ آج کام دیتا ہے۔ تو آئندہ حمزہ چھوٹا ہے، اس نے شروع کیا اس چیز کو، اس کے پیچھے جائیں گے، سب سے مسافہ کریں گے اور ایسے ترتیب سے جائیں گے، ایسے جائیں گے اور ادھر سے گھومتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے، اچھا لگ رہا ہے نا؟ سوال لیکن بچے آپ کسی کے بھی مل جائیں، پیار ہم آپ کو بہت کرتے ہیں، شہر ہم کو پیار کیے اس کے نہیں کہ ممبر پہ ہم نے آپ کو بہت پیار کیا، ہم آپ کو دل و جان سے پیار کرتے۔ کسی بچے کو باہر خراب کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے باپ کو فون بھی کیا، صرف یہ سوچ کے کہ ہمارا بچہ ہو، الگ بات اس کے ہونے لگا کہ نہ وہ ہمارا نہیں ہوگا، غلطی سے دیکھ لیا ہوگا، برباد ہو جائے۔ میری کیا ہے، ہمارا کام ہے، ہم بند دروازے میں رہنے والے عالم نہیں ہیں، ہم مسجد میں کام کرنے نہیں ہیں، ہم امت کی پرورش کرتے ہیں۔ جس
کو شوق ہوگا ہم سے کہے گا، ہم کہیں گے خدایا ہم بند کمرے میں نہیں تھے، ہم کرتے تھے. جس کو شوق ہوگا وہ میری طرف بچوں سے کہے گا کہ حضور کی بات کو فالو کرو، اچھی چیز سکھا ہے. اور یاد رکھیے یہ انہوں نے کام شروع کر دیا نا، اندھا بھی ہوگا تو کہے گا بہت اچھا کام ہے. بڈھے ہو گئے ہم نہیں سیکھ پائے، جی بہت اچھا کام ہے. اس کے بعد جب یہ دیکھیں گے تو پھر دوسرے بچے بھی جائیں گے، ہم بھی مسجد جائیں گے. اس کے بعد آپ یہ کام کی کام بھی کہہ نمبر سے جب یہ کام کیجیے گا تو اس میں آپ کا نمبر جڑے گا، آپ کا ادب کا. اب اس کے بعد اس کو آپ کو انعام بھی دیں گے جب پروگرام کریں گے تو یہ کام آئندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو لے کے آئے گی، بہت اچھا کام سیکھا اس نے. چلیے درود پڑھ دیجیے محمد کچھ چل رہی ہے ماشاء اللہ، آپ سن رہے ہیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھی سے بات ہوتی ہے. تو آج کیونکہ آخری مجلس ہے اس میں ایک مکمل جو ہے لگا دینا ہے کہ ولایت جو ہے وہ سب سے افضل ہے. دیکھیے اسلام کی بنیاد آپ کا کوئی یاد بھی ہوگی. اسلام کی بنیاد کیا کیا ہے؟ نماز اسلام کی بنیاد ہے، روزہ، حج، زکات، ولایت، 5 بنیاد. راوی نے پوچھا افضل کیا ہے؟ کہا ولایت افضل. بہت سارے پہلو پہ گفتگو ہوتی چلی گئی، طہارت، تیمم، غسل، تمام. اب ایک نیا پہلو ہم نے سوچا اور یہ تعریف کرنی چاہیے. اس وقت مولا نے کہا ولایت افضل ہے، وہ مولا بتا کے چلے گئے. امام کی بات پر غلام ثابت کر دے تو امام اس غلام سے کتنا پیار کرے گا؟ بھائی بات کہہ کے چلا گیا، شاید بس اس کو ثابت کر رہے ہیں، بات کو جو نیا پہ ثابت کر رہے ہو تو وہ بات ان سے زیادہ پیار کرے گا. قول ہمارا تھا، عمل اس کا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ غور کیجیے گا. امام نے کہا ولایت افضل ہے. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ 5. نماز اسلام کی بنیاد ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، حج اسلام کی بنیاد ہے، زکات اسلام کی بنیاد ہے. آپ شاید دیکھیں کہاں سے سوچا ہے 57 اسلامی ملک اور آیت اللہ خامنائی بھی اسلام. 57 اسلامی ملک میں نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے. ادھر آیت اللہ خامنائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں شہادت پائی ہے، حج بھی کیا ہے، زکات بھی دیا ہے. آگے وہ غور کیجیے گا، ادھر 57 ملک ہے، ادھر ایک فرد ہے، ایک شخص ہے. اب آپ غور کیجیے کہ 57 ملک میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات اسلام کی سب بنیاد ہے. ادھر اللہ خامنائی کی طرف بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، لیکن ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ولایت. فرق کیا ہوا دونوں میں؟ فرق یہ ہے 57 اسلامی ملک ناسا 57 اسلامی ملک خاموش ہو کے یہ ثابت کر کے چلے گئے کہ عبادت کرنے والے میں ہمت ہو یا نہ ہو، ولایت والے میں ہمت ہوتی. خاموش ہو کے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے بتا دیا کہ عبادت کرنے والے میں جرأت ہو یا نہ ہو، ہمت ہو یا نہ ہو، ولایت والے میں ہمت ہوتی ہے. بس یہیں سے آیت اللہ خامنہ آپ پہ سلام کرتے ہیں کہ غلام ہو کے آپ نے بتا دیا کہ جب غلام کے جرأت کا مقابلہ، جب غلام کے جرأت کا مقابلہ 57 ملک نہیں کر سکتا تو امام حسین کا مقابلہ یزید کا باپ کیا کرتا ہے؟ سلامت رہے. جی آیت اللہ خامنہ نے ثابت کر دیا کہ جس وقت 57 ملک کلمہ اسلام پڑھ کے، نعرہ تکبیر کہہ کے، 5 ٹائم نماز پڑھ کے، کعبے کو بغل میں رکھ کے، اتنی حکومت نہیں تھی کہ سپر پاور سے ٹکرا گئے. ایک ولایت والا اٹھا 86 سال میں، ہاتھ بھی نہیں تھا، ایک ہاتھ سے ثابت کر دیا کہ جب کتنے ملکوں کے خلاف، دولت کے خلاف، یورپ کے خلاف، اخبار کے خلاف، میڈیا کے خلاف جا کے جب ایک ہاتھ سے غلام نے علم گاڑ دیا تو علمدار بغیر ہاتھوں کے باطل کے سینے میں اسلام کا علم گاڑ دیا. جی یہ ہم بھی غلام ہیں، آیت اللہ خامنہ بھی امام ہے، لیکن اگر امام میں کمی ہوتا تو خامنہ جیسا غلام نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے امام
امام میں کمال ہے، امام کا کمال یہ ہے کہ وہ جرأت پیدا کر دیتا ہے ایسا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، جہاں آپ آتے ہیں وہاں جرأت ہو جاتا ہے، وہاں ہمت مل جاتی ہے، وہاں طاقت آ جاتی ہے۔ بس بھروسہ آپ کو امام پہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کہنے لگا خود کہہ رہے ہیں مولا آپ وہ ہیں جو راہب کو پسر دے دیتے ہیں، آپ وہ ہیں جو فطرس کو پر دے دیتے ہیں۔ ارے جو فرشتے کو پر دے دے وہ اڑنے والے سے ان کی اوقات بھی چھین سکتا ہے۔ یہ امام ہے ہمارا، یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے امام پہ بھروسہ کیا وہ کامیاب ہو گئے، وہ کسی بھی حالت میں رہے، کسی بھی دور میں رہے، وہ تنہائی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس لیے تو دنیا یہ دولت سے، یورپ سے، اور بھی جگہ پہ دنیا یورپ سے، پیسے سے، ڈر سے کائنات کو خرید سکتی ہے، مولا کائنات کو نہیں۔ لیکن مولا کائنات کو نہیں خرید سکتے۔ اور پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ کائنات کی اوقات کیا ہے، میں کیسے علی تجھے مولا کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ اس کا نام جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ اور پھر ولایت کا مقابلہ کسی کا دم بھی نہیں ہے، آپ کو ولایت ملی ہے، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ولایت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سپر پاور ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اسرائیل کے پاس چلے جاؤ، بڑے بڑے سائنسدان کے پاس چلے جاؤ۔ ولایت کا مقابلہ تم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ولایت کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، وہ مارنے سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ کس کے نسل میں مومن ہے، کس کے نسل میں منافق ہے۔ تیرے پاس مشین تو بن گئی جو میزائل کو روک سکتی ہے، اس کا ذوالفقار ایسا ہے نسلوں میں منافق کو روکتا ہے۔ آپ کو ولایت ملا ہے، ولایت گھبرانا نہیں چاہیے۔ ولایت جس کے ساتھ ہے، میں نے کہا کہ نماز اسلام کی بنیاد، روزہ اسلام کی بنیاد، حج اسلام کی بنیاد، زکات اسلام کی بنیاد، ساری بنیاد ڈلنے کے بعد بھی مدینے میں کوئی منصب پہ آ گیا، نماز اس کے پاس تھا، روزہ اس کے پاس تھا، لشکر اس کے پاس تھا، تمام کچھ ہونے کے بعد علی اس کے میت میں نہیں گئے، سلمان کی میت میں گئے، جا کے غسل دیا، کفن دیا اور بتا دیا قریب رہ کے بھی اس کو ہم منافق مانتے ہیں، اس کو ہم مومن مانتے ہیں۔ جی دور رہ کے بھی ہم سے مومن، قریب رہ کے بھی اس سے مومن۔ بس یہیں سے جملہ کہوں گا، اپنے ماں باپ کو دعا دیجیے، اپنے ملک کو دعا دیجیے، اپنے ہندوستان کو دعا دیجیے۔ کبھی نہ کہیے اے نبی ہمیں مدینے بلا دے، اے نبی ہمیں مدینے بلا دے، کہیں نہیں مولا دور رہ کے آپ کے بہتر ہے، مدینے میں رہ کے بے وفا نہیں بنتا ہے۔ دور رہ کے بھی اگر ہم آپ کے ہیں تو آپ ہمیں بلا لیجیے گا۔ جی مولا آپ کا مولا ہے، ایسا ویسا مولا نہیں ہے۔ ولایت سب سے افضل ہے، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکات اپنی جگہ۔ میں نے کہا آپ نے گھر تیار کیا، بہترین لوہا، بہترین سیمنٹ، بہترین چھڑ، اور اس کے بعد مزدور آپ کا تداباز نکل گیا، نہ چھڑ کام دے گا، نہ لوہا کام دے گا، نہ سیمنٹ کام دے گا، نہ بالو کام دے گا۔ وہ تمام چیز کو لے کے جہاں سیڑھی بنانا ہے وہاں چھت بنا دے گا، جہاں چھت بنانا ہے وہاں سیڑھی بنا دے گا۔ محنت بھی بیکار ہو جائے گی۔ اس سے پتا چلتا ہے مٹیریل سے زیادہ آپ کو بنانے والا محکم ملنا چاہیے، بنانے والا محکم ملنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نمازیوں نے مل کے حسین پہ تیر چلا دیا، لیکن حسین والا نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا، حسین کو تیر نہیں لگنے دے رہا تھا۔ جی یہ ولایت کا کمال ہے۔ ولایت اس لیے تمام چیزوں کے بعد پیغمبر نے فرما دیا کہ نماز اسلام کی بنیاد، روزہ اسلام کی بنیاد، حج اسلام کی بنیاد، زکات اسلام کی بنیاد۔ لیکن یاد رکھنا
نماز چھوڑ دو، کسی نے پوری زندگی بھر نماز پڑھی اور گرمی کی شدت میں سالوں سال روزہ رکھا اور پیدل حج پہ گیا اور اپنے مال کو زکات میں پورا ڈبو کے اتار دیا اس نے، پھر بھی اگر علی کی ولایت اس کے پاس نہیں ہے تو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ لیکن پسلی تھام کے زہرا جن کے پاس گئی، ولایت کا اعلان کیا، وہ ولایت مان گئے، تو یاد رکھیے خوشبو دور کی بات ہے، وہ کائنات کی شہزادی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، تو علی والا تو میرا، میں تیری جنت تیرا، ایک درود پڑھ۔ تمام کرنا تھا، ولایت سب سے افضل ہے، بس ولایت کو افضل بتا دیا۔ ایک دن موت آئے گی میری جان، ایک دن تم مر جاؤ گے، تم اسلام کرو گے، اسلام تمہیں تکفیر کا حکم دے گا، کوئی بھی مسلمان مر جائے تو واجب ہے کہ اسے دفن کیجئے، خود سارے مسلمان تمہیں دفن کر دیں گے، کیونکہ اسلام میں تم ہو، مسلمان ہو، اس کے بعد تمہاری نماز بھی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی قبر میں ڈالا جائے گا اس کے بعد سے تنہا ولایت والے کو کہا جائے گا ذرا سا اس کا شانہ ہلاؤ اور کہو اسمع، لیکن غیر ولایت والا نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکات دیتا ہو، لیکن اس کے شانے کو لا کے نہیں کہنا اسمع، ولایت والے کو کہنا۔ پھر اس کے بعد قرآن پڑھا، قرآن نے کہا یہ جو چل رہے ہیں نا مدینے میں، یہ کوفے میں، یہ شام میں، سمٌ بکمٌ عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، چل رہے ہیں لیکن بہرے ہیں، چل رہے ہیں لیکن بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے تو سمجھ نہیں سکتے۔ عجیب بات ہے، دنیا اعتراض کر دے گی، ارے بھائی تم شیعہ عجیب ہو، اپنے مردے سے کہتے ہو سن لے سمجھ لے، وہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ یہاں دنیا میں چلنے پھرنے والے کو قرآن کہہ رہا ہے یہ بہرے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر، کمال کیا ہے ولایت کا، ولایت والے کو مرنے کے بعد کہا جاتا ہے سن اور سمجھ، وہ کہتا سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں تم بولو، شانہ ہلا کے وہ جاگ جاتا ہے، سنتا ہے۔ نماز روزے والا جو ہے وہ زندگی میں بہرا ہے، عقل نہیں رکھتا، بس اللہ کے رسول نے بتا دیا ان کی اولادیں مر کے سنتی ہیں، جن کے آباء و اجداد غدیر میں سن رہے تھے۔ روزہ لے کے نہیں سنے گا، حج لے کے نہیں سنے گا۔ بس یہی سے میں نے نقطہ نکالا کہ جب نماز روزے والا ولایت چھوڑ کے خود بہرا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رکوع میں کہلواتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے۔ جب تو خود نہیں سن رہا تو تیری اللہ کیوں سنے گا؟ خود ایک اور صلہ ملا، آپ نے قبر میں رکھا، اس کو کہا اسمع افہم، اے ولایت والے تو مر کے بھی سنتا ہے، مر کے بھی سمجھتا ہے۔ بس میت نے آپ نے پوچھ لیا حل انت لحظت الذی فارقتنا شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تم کیا سنوانا چاہتے ہو؟ اتنا دیر تک شانہ ہلا رہے ہو، کیا سنانا چاہتے ہو؟ کیا سنانا چاہتے ہو؟ یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں کو ہلانا ہے اور بائیں ہاتھ سے بائیں کو ہلانا ہے۔ میت کو اگر ہلانا تھا تو چہرہ پکڑ کے ہلانا چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو کیسے سوتے ہوئے اٹھاتے ہیں؟ اے بیٹا اٹھو، اے بیٹا اٹھو۔ آپ کبھی بچوں کو ایسا اٹھایا دائیں سے دائیں پکڑ کے، بائیں سے بائیں پکڑ کے؟ کبھی نہیں اٹھایا آپ نے۔ میں سوچنے کا فلسفہ کیا، ابھی تک مطالعہ نہیں کیا اس پہ کیا مانتا ہے، لیکن اپنے ذاتی تحقیقات کہ کیا وجہ ہے۔ کانٹا بنانے کو مشکل کام ہے، سیدھا سیدھا پکڑ کے اٹھاؤ، بھائی دائیں سے دائیں، بائیں سے بائیں۔ اس کو کہا گیا اسمع کہہ رہے اس سے، اور شانہ ہلا رہے دائیں سے دائیں، بائیں سے بائیں۔ بس میں سوچنا کیا وجہ ہے، میت کے ساتھ ساتھ علی کا
کیا سنا کیا ہے؟ پراپرٹی ملنے والی ہے؟ نہیں. کیا سنا ہے آپ میت؟ تو ایک تو یہ ولایت تلقین سب کے لیے نہیں، ولایت کے لیے ہے، کیونکہ یہ تلقین اسی کے لیے ہے جس کی میت نے آپ نے آخری بار گواہی دی ہے کہ میں اس کی اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اور وہ گواہی ہے علی کے ولایت کی. آپ دیکھیے گا کیا صلہ ملا، اتنا بڑا صلہ کوئی نہیں دے سکتا تھا مولا کے علاوہ. آپ نے اسے ہلایا اور کہا سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، شروع کرو. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا اتاک الملکان المقربان، جب تمہارے پاس دو فرشتے آئیں، دو آئیں گے اور دو کو آپ نے جگہ دیا ہے. چار گواہ، اسلام میں کسی چیز پہ اگر چار عادل گواہ ہو جائیں تو اس کی گواہی کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. چار گواہ. اب جب چار گواہ آ جائیں اور تم سے وہ پوچھیں، کیا پوچھیں؟ من ربوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا. آپ یہ تمام باتوں کے بعد جب وہ بتا دے کہ آپ تک سنتے رہتے ہیں کہ علی تمہارے امام ہے، حسن تمہارے، وہ اولاد عشرہ کے 11 امام جو ہے وہ بیٹے تمہارے امام ہیں، یہ ساری ولایت کا اقرار آپ نے کر لیا. اب اس کے بعد آپ کو کہا گیا سنو، قرآن حق ہے، قبلہ حق ہے، جنت حق ہے، کعبہ حق ہے. تمام باتوں میں حق 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 کر رہے ہیں اس کو. پھر کہا کہ جب سب چلا جائے پھر ایک تلقین دو، پھر اسے کہو قرآن حق ہے، قبلہ حق ہے، جنت حق ہے. خدایا اس تلقین میں تو نے کسی اور کے لیے نہیں رکھا، ولایت والے کے لیے رکھا کہ آپ اس کو یاد کیوں دلا رہے میرے بچے یہ حق ہے، یہ حق ہے. بچہ بھول جائے، جب سب چلا جائے مولانا تو آخری میں کہیے قرآن حق ہے، قبلہ حق ہے، جنت حق ہے، کتاب حق ہے، علی حق ہے. بس پتہ یہ چل گیا یہ تلقین ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد حق والی باتیں اس سے ہوں گی جو زندگی میں حقدار کے ساتھ ہو، غدار کے ساتھ نہیں. اور حق مال علی والعلی مال حق. آپ علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ گفتگو آپ سے حق کی ہوگی. علی کو چھوڑ دیجیے گا تو گفتگو بھی نہیں ہوگی، یاد بھی نہیں کرائی جائے گی. جی ہاں، وہ کائنات کا مولا ہے کہ جو کافی ہے. اور یاد رکھیے تنہا ہونے کے بعد کہ آپ دیکھیے، ٹھیک ہے، ہم ابھی تو ہم لوگ الحمدللہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری تعداد بہت کم ہے. شاید یہ جیتا جاگتا مثال اگر ابھی ہم نہیں سیکھے تو ہم بیوقوف ہیں. ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کم ہو. جو پہ جہاں جائیے تو کہا جاتا ہے کہ شیعہ تو کم، شیعہ تو کم. خوب کما لیے، امریکہ کے پاس ڈالر ہے، پاور ہے، حکومت ہے. جتنے کم ہو گے خامنائی کے لیے نکل گئے، کچھ تعداد کو امریکہ کے لیے دکھا دیتے. اللہ اکبر! اتنی بڑی طاقت رکھ کے کہاں جلوس نکلا؟ یورو والے کے لیے نہیں نکلا، میزائل والے کے لیے نہیں نکلا، پاؤنڈ والے کے لیے نہیں نکلا. اب بھی 57 اسلامی ملک کو سمجھنا چاہیے طلبے امریکہ کے نہیں، در حسین کا چاٹنا چاہیے. اب بھی نہیں سیکھو گے تو ذلیل ہو کے مرو گے. جو سپر ہے اس کی اوقات نہیں رہی. تم تو ایسے بھی ٹیچر ہو، تمہاری اوقات کر رہے. چلیے وہاں پہ پڑھ رہا ہے جی ولایت افضل ہے، ولایت کو پکڑ لیجیے. ایک ولایت فقیہ نے پوری دنیا کو ہلا دیا. اور جن کا زمین ہم نے بتا تھا یہ کہ جو لوگ اپنے والوں کو سامنے نہیں کہہ رہے ہیں وہ اندر جا کے کہہ رہے ہیں. ان کے اندر سے زمین جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہمارے والے کتنے کم وقت ہیں. آئیے پلیٹ کو ہمیں نہیں کہہ رہا ہے پیٹ لگانے والے کہ یہ سب کو تو ہندو لکھ دینا چاہیے، کافر لکھ دینا چاہیے. یہ لوگ نہیں مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ ہندو تعریف کر رہا ہے. دیکھیے کربلا میں بہت سے ہندو گئے وہ تعریف کر رہے ہیں، لیکن خامنائی صاحب کے لیے کوئی بڑا سا لیٹر بھی نہیں آیا اسلامی ملک سے کہ زندہ مجاہد چلا گیا. کیا فرق پڑا اس کو؟ کوئی فرق نہیں پڑا. بابا شان و عزت کے ساتھ آج جہاں ہم اپنی مجلسوں میں دیکھیے کیا پروگرام کو ایران کی طرف سے ہو رہا ہے؟ نہیں.
ذاتی پروگرام ان کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو لبوں پر کسی کی محنت کو لا دیتا ہے۔ اور یہ ہم میری بھی تعریف نہیں ہے، یہ اس کے فضائل پڑھ کے ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ حقدار کے حق کی گواہی آپ کو دینی ہوگی، نہیں تو پھر آپ کہیں بھی نہیں رہیے گا۔ جی یہ ولایت ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھیے اتنے ساری نماز روزہ حج زکات، یہ ساری چیز کا معیار آ کے ٹکا ہوا تھا ولایت پہ۔ اور امام حسین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم نہیں جانتے ہو رسول کے لباس سے؟ کیا جانتے ہیں؟ فاطمہ کے بیٹے کیا جانتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے بابا نے کیا ایسا کیا کہ تم ہم کو کہہ رہے ہو؟ لشکر کہہ رہا تھا میں تمہیں قتل کر رہا ہوں میرے بھوک سے، ابھی میرے باپ کے بھوک میں۔ تو کہا کہ میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ دین بدل دیا ہے؟ کہا نہیں۔ شریعت بدل دی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا تیرے باپ کی عدالت ہم سے برداشت نہیں۔ آپ یہی سے یاد رکھیے، محلے میں طے کر لیجیے گا، ہم نے کسی کا کچھ نہیں لیا ہے، بہت سے ہم سے پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال یہ لگتا ہے کہ 10 دن سے ویڈیو چلا رہا ہے، کیا اس کو پیسہ دے رہے ہیں؟ کیا اس کو یہاں پہ بناؤ بھائی کوئی منا ویڈیو والا تھوڑی ہے، اپنا ذاتی ٹائم لے کے دے رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ حضور اچھا پڑھ رہے ہیں تو اچھا پہنچنا بھی چاہیے، یہ عقل سب کو ہے۔ اور میں اچھائی کی تعریف کرتا ہوں۔ میں نے کون سا طاہر بھائی کو قرآن کا واسطہ دیا تھا، طاہر بھائی نل خراب ہو گیا ہے آپ نل لگا دیجیے، حدیث سنایا تھا، احساس ہوا کہ پانی نہیں گر رہا ہے، لگا دیتے ہیں، جب تک لوگ وضو کریں گے ثواب ملتا رہے گا۔ یہی کام آیت اللہ خامنہ نے کیا کہ بابا حسین کے لیے ہم مدد کے لیے پڑھ جاتے ہیں، جس نے زندگی پر حسین کو بچا کے رکھا وہ مجھے بچا لے گا۔ یہی ہمیں سمجھنا ہے۔ تاریخ آپ جانتے ہیں، آخری مجلس ہے جناب عبداللہ ابن عامر آئے مدینے میں، آنے کے بعد جو ایک درخت کے پاس رو رہے تھے، اور رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری بیٹی کی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ابھی چھوٹی ہے، بالآخر کل بڑی ہوگی، شادی کرنا ہے۔ جناب سلمان نے کہا کہ تم کہاں کام گئے؟ کہا بہت میں حکیم کے پاس گیا، کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پایا۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ تم بہت سے حکیم کے پاس گئے ہو، ایک بار امیر کائنات کے پاس پوچھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کو محبت میں لے کے گیا مولا کائنات کے پاس، اس نے کہا مولا میری بیٹی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، باپ ہوتا ہوں دیکھتی نہیں ہے، کل کی شادی ہونی ہے۔ مولا نے کہا اچھا، وہ دیکھو سامنے سے ایک بچہ آ رہا ہے، اب مولا بھی شفا دے سکتے تھے، ابھی کائنات تھے بابا، مولا کائنات سے مشکل کشا تھے، لیکن زمانے کو سمجھانا تھا۔ اب دیکھو سامنے سے ایک بچہ آ رہا ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے، کہا میں بلال یہاں ہوں، کسی سے کہا کہ کاسے میں پانی لاؤ، پیالے میں پانی لاؤ۔ پیالے میں پانی آیا، مولا کائنات امام حسین سے کہا بلال اپنا ہاتھ ڈبو کے اس کو دے دو۔ بچپن میں مولا نے ہاتھ کو ڈبویا، کاسا اس کے حوالے کیا، پانی اس نے پیا، کہا بابا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ تو مولا نے پوچھا کہ میرے اس لال کو غور سے دیکھو اور بھولو گی تو نہیں؟ کہا جس نے روشنی دے دی اسے کیسے بھول جاؤں گی؟ تو اس کی خواہش ہو گئی کہ مولا میں آپ سے کچھ رک سکتی ہوں؟ اللہ تو اللہ ہے، کیا انتظامات کرتا ہے۔ مولا نے کہا رک جاؤ۔ مولا نے بچی کو لیا، جناب زینب کے حوالے کر دیا۔ اب اس کی پرورش جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کرنی، آپ سوچیے، پرورش ہونے لگی، بالآخر ایک دن کو چلی گئی، وقت گزرتا رہا، اور ایسے احسانات کو سب کو یاد رہتے ہیں۔ پھر مصلحت، اس کی مصلحت بھی بیان کریں گے، لیکن اللہ نے انتظامات کیسے کیا ہم دیکھیے۔ دشمن کا محل، یزید دشمن، اور اس کی شادی اتفاق سے یزید سے ہو گئی جناب۔ اب خلیفہ وقت تھا، پرائم منسٹر تھا اس وقت، اس کی بیوی آرام سے محل میں سوئی نہیں کہ کسی نے آ کے کہا اے ہند میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اٹھی، پریشان ہوئی، دیکھا کہ کوئی بھی نہیں، حجرے میں کمرے میں کوئی نہیں ہے،
کنیزوں کو بلایا، کہا کوئی آیا تھا؟ کوئی نہیں آیا تھا۔ کہا نہیں کوئی آیا تو اس نے ایسی بات کہی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ کھا نہیں رہے تھے۔ بیت سے کنیزوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ قید خانے میں کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کہا قید خانے میں کون ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن جو ہیں وہ بڑے غیرتدار ہیں، بڑے شریف لوگ۔ تم کو کیسے پتا کہ وہ شریف ہیں؟ کہا ہم کھانا لے کے جاتے ہیں تو وہ کھانا نہیں کھاتے اور پانی بھی نہیں مانگتے، کہتے ہیں ہمیں رونے کی اجازت دے اور رونے کو انہیں برا لگایا جاتا ہے۔ کہا میں ملنا چاہتی ہوں۔ کہا آپ شہزادی؟ کہاں کنیزوں سے ملیے گا؟ جاتے کہیں میں ملنا چاہتی ہوں۔ کہا چلیے۔ بس ہند کے منہ سے نکل گیا کہ میں شہزادی ہوں، کنیزوں کے برابر میں بیٹھوں گی کیا؟ میرا تخت لے چلو۔ کنیزوں نے کہا جی تخت دیا، رکھا گیا قید خانے میں، تو روم پر قیدی بیٹھ گئے۔ بھائی حاکم کی بیوی آئی ہے، خلیفہ کی بیوی آئی ہے۔ بس ہند نے پوچھا من آئینہ انتم، اپنے کرسی پہ اپنے مسند پہ بیٹھ کے پوچھا من آئینہ انتم، تم لوگ کہاں سے ہو؟ فضہ نے کہا نحنو من المدینہ، نیچے ہوئے۔ فسقطت الارض، ہند زمین پہ گر گئی۔ جناب فضہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نیچے گر گئی۔ کہا تم نے میری شہزادی کے شہر کا نام لے لیا ہے، جس نے ہند کی پرورش کی نا، اس زینب کے مدینے کا نام لے لیا ہے۔ فضہ نے کہا جانتی ہے؟ کہ جانتی ہوں، جان نہیں ہوں۔ آج ہند میں یہ ادب اور تہذیب یہ سب انہیں کا سکھایا ہوا ہے، اور جانتی ہو میری آنکھیں نہیں تھی، مجھے آنکھ دینے والے میرے آقا حسین بھی مدینے میں رہتے ہیں۔ فضہ نے کہا کہ پہچان لیجیے گا، اگر آپ دیکھیے گا تو۔ کیا بات کر رہی ہند انہیں نام پہچانے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب جب ایک بیت سے مسائل کے درمیان آپ دیکھیں گے باپ کا انتقال، ماں کا انتقال ہو جائے، اب کوئی تسلی دینے والا ملتا ہے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اتنے ادب سے وہ قصیدہ پڑھ رہی تھی، جناب کلثوم سے رہا نہیں گیا، ہند ہم یاد ہے، بس بولنے لگی چیخ کے جناب ہند، تم کون ذرا پانا جاؤ اپنے؟ کہا نہیں۔ اتنے میں جب ضد کرنے لگی تو جناب زینب نے کہا ہند ہم یاد ہے، پر جناب زینب کے بال کو ہٹانا شروع کیا، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب ہوش آیا، اے شہزادی میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کے سر پہ رضا نہیں ہے۔ کہا ہند ہماری رضا چھین گئی، جس نے مجھے آنکھیں دی تھی اس کا سر کاٹ لیا گیا، نیزے پہ سر تھا، شرابیوں کی آنکھ ہمیں دیکھتی تھی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ کہا شہزادی آپ بیٹھیے میں آتی ہوں۔ کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا شہزادی میں یزید کے پاس جا رہی ہوں۔ کہا مت جاؤ، تمہیں قتل کر دے گا، تب قتل ہو جاؤں گی، لیکن جاؤ کی ضرورت، اجازت دے دیجیے۔ شہزادی نے اجازت دی، ہند گئی، دربار میں پہنچی، نقاب کو اپنے نوچا، یزید کے منہ پہ مارا۔ یزید نے کہا ہند شریف گھرانے کی عورتیں بے رضا اچھی نہیں لگتی۔ کہا کس نے اڑنا سکھایا تھا؟ اس کی رضا اڑنے چھین لی، اسے درد کھلایا، جس کا باپ رات کے سناٹے میں لے جاتا تھا تو دن کے اجالے میں نہ محرموں کے بیچ زینب کو ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا جو بیمار انہیں شفا دے، جو بے علم ہے انہیں علم دے، جو بے رزق ہے انہیں رزق دے۔ خدایا تجھ سے دعا یہ مانا زمانہ کے لوگوں میں تعجیل عطا فرما، ہمیں کرام انصار میں شمار عطا فرما، ہمیں حاضر کے نیک حاجات کو قبول فرما، امام زمانہ کے لوگوں میں تعجیل عطا فرما، ہمیں کرام انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔